جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو وعلیکم سبق السلام۔ ہم نے پڑھنا ہے، سب سے پہلے نحو کی طرف آ جاتے ہیں۔ نحو کے اندر ہم مفاعل خمسہ پڑھ رہے ہیں۔ ان اچھا مفاعل خمسہ کے اندر سے ہم نے مفعول بہ کے بارے میں پڑھ لیا ہوا ہے ہاں جی اور مفعول مطلق کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہوا ہے۔ آج جس چیز کے بارے میں جا رہے ہیں نا، وہ ہے جی مفعول فی۔ اچھا، مفعول فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کسی کا واقع ہونا، اس کو فی کہتے ہیں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ جی تو جی اب یہ لفظ فی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو مفعول فی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کسی چیز کے اندر کسی کام کے واقع ہونے کو بیان کیا جا رہا ہوگا۔ تو اب جو ہے نا وہ ہم نے صرف کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے اسم ظرف۔ اسم جی ظرف کیا کرتا ہے؟ جو کہ مکان یا زمان کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کو اسم ظرف بولتے ہیں۔ اب جی مفعول فی بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ مفعول فی کہتے ہیں ایسا اسم منصوب، اس کو بھی نصب دی جائے گی، ایسا اسم منصوب جو کسی خاص زمانے یا کسی خاص مکان کے اوپر دلالت کرے، کسی زمانے کے اوپر دلالت کرے یا کسی مکان کے اوپر دلالت کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی اسم ظرف جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ چیز کس زمانے میں واقع ہوئی ہے یا کس مکان کے اوپر واقع ہوئی ہے۔ اب اسی چیز کو مفعول بہ بھی ظاہر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے نا کہ اللہ کی توحید کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی توحید یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی توحید یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی توحید ہے۔ اللہ کی توحید یہ جی بھی ہے کہ لا شریک اللہ۔ یہ سارا کچھ اللہ کی توحید ہی بیان ہو رہی ہے، لیکن انداز مختلف ہیں۔ تو مکان اور جی زمان کے اوپر دلالت کرنے کے لیے جس طرح اس میں ظرف استعمال ہوتا ہے، اسی طرح مفعول فی بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظرف زمان اور ظرف مکان کے حوالے سے ہم پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ ظرف زمان کہتے ہیں اس چیز کو، ایسے ظرف کو یا ایسے لفظ کو جو کہ زمانہ کے اوپر دلالت کرتا ہے جس کے اندر فعل واقع ہو رہا ہے۔ اور ظرف مکان، ظرف زمان زمانے کو ظاہر کرتا ہے، ظرف مکان اس مکان کو ظاہر کرتا ہے جس کے اندر فعل واقع ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ان دونوں جی کی مثالیں ہم دیکھیں گے کہ مفعول فی کے اندر کیسے آ رہی ہیں۔ حافظ تو درسا صباحن، حافظ تو درسا صباحن۔ حافظ تو فعل ہے، جی آنا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، الدرسا مفعول نافذ۔ بھی ہے، صباحن مفعول فی ہے۔ میں نے یاد کیا الدرسا سبق، میں نے سبق سبق یاد کیا صباحن صبح کے وقت، صبح۔ جی میں نے صبح کے وقت سبق یاد کیا۔ تو صباحن جو ہے نا یہ مفعول فی بن رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ زمان یا مکان کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور اس کے آخر میں دو زبریں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ مفعول ہے اور مفعول فی کی قسم ہے۔ یہ تو ہو گیا جی آپ کا جو ہے نا وہ ظرف زمان کے زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ظرف مکان کی مثال آپ دے لیں کہ وقفت، میں کھڑا ہوا، اس کے اندر آنا ضمیر فاعل ہے اور یہ خود بذات خود فعل ہے، ٹھیک ہے۔ جی امام الاستاذی، استاد کے سامنے، میں جو ہے نا وہ کھڑا ہوا استاد کے سامنے۔ امامہ کہتے ہیں سامنے، امامہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ اور بینا،
یدئی ہی بھی استعمال ہوتا ہے، بینہ جی یدئی بھی اور بین امام بھی، سامنے کے لیے بینہ یدئی اور امام، امام جو ہے نا وہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو وقفت میں کھڑا ہوا، اب اس کے ساتھ جملہ مکمل ہو گیا۔ امام الاستاذ جی یہ مفعول بھی بنے گا دونوں، امامہ مضاف، الاستاذ مضاف الیہ، اور دونوں مل کر کیا بنے گے؟ مفعول فی۔ جی تو اب اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے نا وہ زبر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول فی بن رہا ہے۔ تو یہ ظرف مکان کی مثال ہے اور یہ ظرف زمان کی مثال ہے۔ مان کی مثال ہے جی۔ تو یہ ہمارا ہو گیا جی مفعول فی۔ سادہ سی بات ہے، اس کی تفصیل، زیادہ تفصیل کے اندر ہم نہیں جاتے، کہ مفعول فی اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی کام کا ہونا پایا جائے، چاہے وہ زمان ہے، زمانہ ہے، چاہے وہ کوئی جگہ ہے، کوئی مکان ہے، تو اس کے جی زمانے کی مثال بھی بیان کر دی، مکان کی مثال بھی بیان کر دی، تو یہ مفعول فی ہو گیا۔ اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو؟ ماشاءاللہ آج احمد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ہاں جی، اس کے حوالے سے کوئی سوال مفعول فی کے حوالے سے؟ آگے ہمارا آتا ہے جی مفعول لہو۔ مفعول لہو، لہو کا مطلب ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے، یعنی کہ کسی کے لیے جو ہے نا وہ، اس کا معنی اس کے اندر پایا جائے گا، اس کو مفعول اجلہ بھی کہتے ہیں۔ مفعول لہو کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مفعول لہو ہے کیا۔ پہلی بات تو جو میں نے بتا دی کہ لام اور ہا یہ دونوں اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر کسی کے لیے، کسی کی خاطر جو ہے نا وہ کام کرنا جو ہے نا وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھائی جان سبق یاد کرو، وائے، کیوں یاد کروں؟ تو اس وائے کے جواب کے اندر مفعول لہو کو ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ما قبل فعل کا سبب اور علت بیان کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ مثال کے طور پر میں جو ہے نا وہ ایک مثال آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ وقف تو وہی بات جو پیچھے ہوئی، وقف تو امام الاستاذی، وقف تو میں کھڑا ہوا، امام الاستاذی استاد کے سامنے۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی آپ کے استاد کے سامنے کھڑے ہوئے تو کیوں کھڑے ہوئے؟ تو اب یہ جو کیوں ہے نا، کیوں، اس کے جواب کے اندر جو ہے نا وہ یہ مفعول لہو آئے گا۔ وقف تو امام الاستاد احترامن، احترام کی خاطر، عزت کی خاطر، ٹھیک ہے، تکریمن، عزت و تکریم کرتے ہوئے میں کھڑا ہوا۔ تو اب اس مثال کے اندر وقف تو فعل، انا فاعل، انا ضمیر مستتر فاعل، امام اور استاد یہ سارے کا سارا بنے گا مفعول، کون سا مفعول بنے گا؟ امام الاستاد جی عبد الرحمان جلالی صاحب۔ جی وقف تو امام الاستاذ یہ تو بنے گا نا مفعول فی زبردست، مفعول فی لہو، احترامن، احترامن کیا بنے گا جی؟ مفعول لہو۔ مفعول لاہو، زبردست، مفعول لاہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ کو پتہ یہ چل جائے گا کہ مفعول فی ہوتا ہے کہ جس کے اندر کام واقع ہو رہا ہے، مفعول لاہو وہ ہوتا ہے جس کے لیے کام واقع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سبب بن گیا ہے اس ما قبل فعل کا، یہ سبب بن گیا ہے ما قبل فعل کا، جس کے اندر کام واقع ہو وہ مفعول فی ہوگا، جس کے لیے کام واقع ہو وہ مفعول لاہو ہوگا۔
ایک ہوتا ہے جی مفعول معہو، پانچواں رہ گیا مفعول معہو. معہو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کو بیان کرنے کے لیے نا مفعول معہو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مفعول فی کی بھی سمجھ آ گئی، یہ مثال آ گئی. مفعول لاہو یا مفعول لاجلہ کی بھی سمجھ آ گئی، یہ مثال آ گئی کہ کھڑا ہوا، استاذ کے سامنے کھڑا ہوا، یہ مفعول فی ہے. استاد کے احترام کے لیے کھڑا ہوا، یہ مفعول لاجلہ یا مفعول لاہو ہے. مفعول ماہو کے اندر کسی کے ساتھ کام کا ہونا واقع ہو رہا ہے کہ جب میں نے یہ کام کیا نا تو اس وقت یہ بھی ہوا، ٹھیک. اس کو بیان کرنے کے لیے مفعول معہو جو ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں وقفت امام الاستاد احتراما، میں استاد کا احترام کرتے ہوئے کھڑا ہوا. آگے آپ کہہ سکتے ہیں وطلوع الشمس، میں نیچے لکھ دیتا ہوں وطلوع الشمس، اور سورج جو ہے نا وہ طلوع ہو رہا تھا یا ساتھ یہ سورج طلوع ہوا. وقفت امام الاستاد احتراما وطلوع الشمس. اب یہ جو وطلوع الشمس ہے نا یہ ہمارا مفعول معہو ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ فعل واقع ہوا ہے نا وقفتو کا، یہ فعل واقع ہوا ہے تو عین اسی وقت یہ کام بھی ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں مفعول معہو، کہ ایک کام کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی جو کچھ ہوا نا اس کو مفعول معہو کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جمشید صاحب کلاس لیتے ہوئے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. تو اب یہ جو ساتھ کام کرتے ہیں نا، کلاس پڑھ رہے ہیں ساتھ کام کر رہے ہیں، تو یہ جو ساتھ کام کر رہے ہیں نا اس کو عربی کے اندر ظاہر کریں گے تو مفعول معہو کے ساتھ جو ہے نا وہ ظاہر کریں گے. عبد الرحمن جلالی صاحب کلاس پڑھ رہے ہیں اور ساتھ لیٹے ہوئے بھی ہیں. اب اس چیز کو جو ہے نا وہ ظاہر کریں گے تو جو ہے نا وہ مفعول معہو کے ذریعے ظاہر کریں گے. عبد الرحمن جلالی صاحب کلاس پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علم دین سیکھنے کے لیے. اس کے جواب کے اندر جو آئے گا وہ مفعول لاہو یا مفعول لاجلہ ہی آئے گا. فضل علی صاحب جو ہے نا وہ کلاس پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کلاس پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ جو گھر کے اندر ہے اس کو عربی کے اندر ظاہر کرنا ہوگا تو وہ مفعول فی کے ساتھ ظاہر ہوگا. مفعول فی، مفعول لاہو، مفعول معہو، یہ تینوں جو ہے نا وہ تقریباً ملتی جلتی ہی چیزیں ہیں، یہ فعل کے متعلق آتی ہیں. دوبارہ بیان کر دو، مفعول فی جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فعل کس جگہ کے اوپر یا کس وقت کے اندر واقع ہو رہا ہے. مفعول لاہو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل کیوں واقع ہو رہا ہے. مفعول معہو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس فعل کے ساتھ ساتھ اور کون سا کام جو ہے نا وہ واقع ہو رہا ہے. Is that clear؟ صاحب کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. جی یہ تو تھا جی ہمارا آج کا نحو کا سبق. ابھی ہم چلتے ہیں صرف کی طرف. اللہ اکبر. باب افعال. آج ہم نے شروع کرنا ہے جی باب افعال. ثلاثی مزید فی کے ابواب کیا ہوتے ہیں وہ اگر ہم نے پڑھ لیے تھے. ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے کہ ایک ہے ثلاثی مجرد جس کے اندر اس کے حروف اصلیہ جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، اور ایک اس کو جو وہ حرف جس کے حروف اصلیہ 3 ہوں اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے. تو میں نے بولا تھا کہ اگر ثلاثی مجرد کے 3 حروف اصلیہ کے اوپر
ہم کوئی لفظ اضافی طور پر ایڈ کر دیتے ہیں تو اب جو ہے نا وہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی ہو جائے گا. اب جب وہ ثلاثی مزید فی بنتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اس کی تقریباً آپ 3 قسمیں کر سکتے ہیں. ایک تو ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے. ایک ثلاثی مزید فی وہ ہے جس کے اندر 2 حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اور ایک ایسا ثلاثی مزید بھی ہے کہ جس کے اندر 3 حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جن کے اندر ایک حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 3 ابواب آتے ہیں. کون کون سے؟ افعال، تفعیل اور مفاعلہ. آج صرف ہم افعال کے بارے میں ہی دیکھیں گے کہ یہ افعال بنتا کیسے ہے اور آگے اس کی جو صرف صغیر بنے گی وہ کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آج یہ افعال کے حوالے سے دیکھیں گے. سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ ثلاثی مجرد سے ہی ہم نے ثلاثی مزید فی بنانا ہے نا. تو اب افعال کا قاعدہ یہ ہے کہ فا سے پہلے آپ نے حمزہ لگا دینی ہے. فا سے پہلے آپ نے حمزہ لگا دیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پہلے جو تھا نا مصدر، وہ مصدر تھا کرامتن، کاروما یکرومو. اب اس کا مصدر جو تھا نا وہ مصدر تھا کرامتن. سب سے پہلے تو ہم اس مصدر کو تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے. کرامتن اس کے اندر ہے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. فا کلمہ کون سا ہے؟ کاف. عین کلمہ کون سا ہے؟ را. اور لام کلمہ کون سا ہے؟ میم. کاف را میم. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کرامت مصدر سے باب افعال کا مصدر ہم نے بنانا ہے. تو وہ کس طرح بننا ہے؟ اس افعال کے ہی وزن کے اوپر بننا ہے. اف آلن، اف آلن. اب یہاں پر فا کی جگہ کے اوپر فا کلمہ لگا دے. حمزہ کی جگہ کے اوپر حمزہ آ گئی، نیچے زیر آ گئی. فا کی جگہ کے اوپر فا کلمہ کاف آ گیا، کاف کو اوپر جزم دے دی. عین کی جگہ کے اوپر را آ گئی، را کے اوپر زبر آگے الف. لام کلمہ کی جگہ کے اوپر میم آ گئی. اب یہ کیا بن جائے گا جی؟ اکرام. اکرامن. ٹھیک ہے. تو اب باب افعال جو ثلاثی مجرد کا مصدر تھا وہ تھا کرامتن. اب اسی کرامتن سے ہم نے سب سے پہلے باب افعال کا مصدر بنایا. کیا بن گیا جی؟ اکرامن مصدر ہے. اب اگر آپ سے کوئی بندہ یہ سوال کرے نا کہ جی کرامتن مصدر سے صرف صغیر کریں، تو آپ نے کرامتن مصدر سے جو صرف صغیر کرنی ہے وہ کاروما یکروم کرامتن فاہوا کاریمن. وہ جو ثلاثی مجرد والی ہم نے صرف صغیر پڑھی تھی نا، آپ نے وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے بولتا نا کہ اکرامن مصدر سے صرف صغیر کریں، اکرامن مصدر سے صرف صغیر کریں، تو آپ نے پھر باب افعال والی صرف صغیر کرنی ہے. یا یہ بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کرامتن مصدر سے باب افعال کی صرف صغیر کریں، تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کرامتن سے افعال کا مصدر بنانا ہے، اکرامن خود ہی بنانا ہے، اور پھر اکرامن سے آگے جو ہے نا وہ آپ نے صرف صغیر آگے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ. اچھا، ابھی آتے ہیں اکرامن ہمارا بن گیا. تو صرف صغیر کے اندر سب سے پہلے ماضی معروف کا صیغہ آتا ہے. سب سے پہلے آتا ہے جی ماضی معروف، پھر آتا ہے جی مضارع معروف، پھر اس کے بعد آتا ہے جی اسم فاعل، اس کے بعد آتا ہے جی ماضی مجہول اور مضارع مجہول، اور آگے آتا ہے جی اسم مفعول. مفعول. جی یہ بنیادی جو ہے نا وہ صیغہ جات ہوتے ہیں صرف صغیر کے اندر جو اس کے استعمال ہوتے ہیں. اب ثلاثی مزید فی سے یہ سارے کے سارے بنانے کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے. ابھی باب افعال سے یہ کس طرح صیغے بنے گے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں.
اکرام مصدر سے آپ نے ماضی معروف بنانا ہے تو کس طرح بنانا ہے؟ افعال کے وزن کے اوپر آئے گا. سمپل کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. افعال کے وزن کے اوپر ماضی معروف آئے گا. افعال کے وزن کے اوپر کیا آئے گا جی؟ اکراما. یکریم اکراما اس کے وزن کے اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور مضارع معروف کس کے وزن کے اوپر آئے گا؟ یکریم یفعیلو کے وزن کے اوپر آئے گا. اور یفعیلو سے بن جائے گا ہمارا جی یکریمو. عبدالرحمان جلالی صاحب اکراما سے ماضی معروف کی گردان کریں گے؟ جی جی کریں جی. اکرام اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا ہاں. اکرمنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اکرم اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمتو اکرمنا. جی جمشید صاحب یکریمو سے مضارع معروف کی گردان کریں گے؟ جناب یکرمو یکرمان یکرمونا تکرمو تکرمان یکرمنا تکرمو تکرمان تکرمونا تکرمینا تکرمان تکرمنا تکرمو نکرمنا. پتا یہ چلا جناب پتا یہ چلا کہ ثلاثی مجرد سے ہم نے جو صرف کبیر کیا کرتے تھے نا، صرف کبیر کہتے ہیں 14 گردانوں والے کی. 14 گردان والا سیگا اس کو صرف کبیر بولتے ہیں. یہ مائک میوٹ کر دیں جمشید بھائی آپ. ٹھیک ہے. تو جو 14 سیگوں والی گردان ہے نا، وہ گردان بنانے کا جو طریقہ ہمارا ثلاثی مجرد کا تھا نا، ثلاثی مزید فی کے اندر بھی گردان بنانے کا وہی طریقہ رہے گا. اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے نا وہ نہیں آئے گی. ہاں یہ ہے کہ وہ پہلے کاروما سے آپ نے گردان بنائی تھی، اب اکراما سے گردان بنانی ہے. سیگا تبدیل کرنے کا جو ساگ کے لاحقے ہم لگا دیتے تھے وہ وہی لگیں گے. اچھا اسی طرح اکرام کی گردان بھی ہوگی، یکرم کی گردان بھی ہوگی. آگے آگے اس میں فائل ثلاثی مجرد کے اندر جو اس میں فائل تھا نا وہ فاعلن کے وزن کے اوپر آتا تھا. فاعلن ثلاثی مجرد کے اندر آتا تھا فاعلن کے وزن کے اوپر. لیکن یہاں پر فاعلن کے وزن کے اوپر نہیں آئے گا، یہاں پر آئے گا مفعلن کے وزن پر. مفعلن کے وزن پر. مفعلن کے وزن کے اوپر کیا بنے گا جی؟ اکرما یکرمو. مفعلن کے وزن پر آئے گا جی مکرمن. مکرمن آئے گا. اگر ہوتا ثلاثی مجرد، یہ اوزان ساتھ لکھ دیتے ہیں ثلاثی مجرد کے. ثلاثی مجرد کا اگر ہوتا تو کارمن اس میں فائل آنا تھا، لیکن اس میں فائل ثلاثی مزید فی سے بنا رہے ہیں تو وہ مفعلن کے وزن پر آئے گا مکرمن. ٹھیک ہو گیا. آگے جی ماضی مجہول. ہاں جی ماضی مجہول کس وزن کے اوپر آئے گا؟ اکریما. پہلے تو ہم نے بتایا تھا ثلاثی مجرد کے اندر ماضی مجہول آتا ہے فعیلا کے وزن کے اوپر، مضارع مجہول آتا ہے یفعلو کے وزن کے اوپر. ٹھیک ہے. فعیلا ماضی مجہول، یفعلو مضارع مجہول. ان اوزان کے اوپر ماضی مجہول اور مضارع مجہول ثلاثی مجرد کے اندر آتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا وہ اگر ادھر آتے ہیں ثلاثی مزید فی کے باب افعال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ماضی مجہول کا سیگا آئے گا نا، ماضی معروف بنتا ہے افعلا اور ماضی مجہول بنے گا افعلا. اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے عین کلمہ کو زیر دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلا حرف جس طرح جو ہے نا وہ پہلا حرف جو ہے نا وہ مرفوع تھا نا، تو یہاں پر بھی پہلا حرف اس کو ہم نے مرفوع رکھ دیا ہے اور فا کلمہ کو ہم نے جزم دے دی ہے. تو افعلا سے بن گیا ماضی مجہول افعلا. افعلا سے اگر گردان کریں تو پھر اکراما یکرمو مکرمن سے جو ہے نا وہ ماضی مجہول افعلا کے وزن کے اوپر بنے گا جی اکریما.
اکریما. مضارع مجہول ثلاثی مجرد کے اندر یفعلو کے وزن کے اوپر آتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ آئے گا جی افعلو کے وزن پر, ساری یفعلو کے وزن پر. یفعلو کے وزن کے اوپر بنے گا جی یکرمو. ابھی نا اس کے اندر بڑی خوبصورت ایک بات ہے, چلیں یہ نیچے والا بھی ہم حل کر لیتے ہیں. یہ جو اس میں مفعول ہے نا, اس میں مفعول یہ آئے گا جی آپ کا مفعلن کے وزن پر. مفعلن کے وزن سے بنے گا جی ہمارا جی مکرمن. ثلاثی مجرد کی آپ گردانے کرتے تھے نا تو آپ کو تھوڑی سی پنڈی بن جاتی تھی. وہ پنڈی جو بنتی تھی کہ اچھا اس کا جو ماضی ہے وہ مکسور العین ہے, مفتوح العین ہے یا مضموم العین ہے, یعنی کہ ماضی کے عین کلمہ کے اوپر زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ ہمیں یاد کرنا پڑتا تھا. مضارع کا عین کلمہ زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, کیا ہے کیا نہیں, ہمیں یاد کرنا پڑتا تھا. اچھا ثلاثی مزید بھی کے اندر آ کر نا اس جھنجھٹ سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. پہلا بات تو آسان ہو گئی, عین کلمہ اس کے اوپر اگر زبر آ رہا ہے تو زبر ہی آئے گی, اگر زیر آ رہا ہے تو زیر ہی آئے گی, پیش آ رہا ہے تو پیش ہی آئے گی. ثلاثی مزید فی کا عین کلمہ اگر ماضی مکسور العین ہے تو اکرامن کے اندر وہ افعلا کے وزن کے اوپر ہی آئے گا. اگر وہاں پر مفتوح العین ہے پھر بھی یہاں پر افعلا عین کلمہ کے اوپر زبر ہی آئے گی. وہاں پر مضموم العین ہے جس طرح کہ کاروما ماضی کے اوپر جو ہے نا وہ عین کلمہ کے اوپر پیش تھی, اس سے بھی جب ہم نے جو ہے نا وہ اکرامن کا سیغہ ماضی معروف کا بنانا ہے تو اس کے لیے ہم اس کے عین کلمہ کے اوپر زبر ہی دیں گے, اکرامہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر حاسبہ اس سے اگر یہ سیغہ بنائیں گے تو بنے گا احسابہ, کاروما اس سے بنے گا اکرامہ, فاتحہ اس سے بنے گا افتحہ. یعنی کہ ماضی کے عین کلمہ کے اندر ثلاثی مجرد کے اندر زبر تھی, زیر تھی, پیش تھی, کوئی بھی تھا, اکرامن کے اندر آ کر باب افعال کے اندر آ کر اس کے عین کلمہ کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آئے گی. یہ ہو گیا ماضی معروف کا. مضارع مجہول مضارع معروف کی طرف آ جائیں. وہاں پر مضارع معروف کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ زبر آتی تھی, عین کلمہ کے اوپر زیر بھی آتی تھی, پیش بھی آتی تھی. تو اس کے اندر جو عین کلمہ ہوگا نا اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آئے گی. باب افعال کا جو ماضی معروف کا صیغہ ہوتا ہے وہ مفتوح العین ہوتا ہے, اور جو مضارع معروف کا صیغہ ہوتا ہے وہ مکسور العین ہوتا ہے. یہ دوبارہ میں بتانے لگا ہوں کہ ماضی معروف کا باب افعال کی ماضی معروف کا صیغہ مفتوح العین ہوتا ہے اور مضارع معروف کا صیغہ مکسور العین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جہاں سے یہ الفاظ آئے ہیں ثلاثی مجرد سے اس کی طرف ہم بالکل نہیں دیکھیں گے. وہاں اگر زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, ماضی کے اوپر مضارع کے اوپر کچھ بھی ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. جو آئے گا سب کے لیے ایک سانچہ تیار ہے, افعل یفعل کے وزن کے اوپر باب افعال کا صیغہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, افعل یفعل کے وزن کے اوپر اکرم یکرم, احسب یحسب, افتح یفتح. ٹھیک ہے, انصر ینصر, اس وزن کے اوپر جو ہے نا وہ یہ صیغے آ جائیں گے. آگے آتے ہیں اس میں فاعل کی طرف. اب اس میں فاعل مفعل کے وزن کے اوپر آئے گا. یہ تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کہ مفعل کے وزن کے اوپر آئے گا, لیکن اس کے اندر ایک آسانی ہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول, ان دونوں کے اندر آپ کو فرق صرف عین کلمہ کا نظر آ رہا ہے. اگر عین کلمہ کے نیچے زیر ہے تو وہ اس میں فاعل ہوگا, اگر عین کلمہ کے اوپر زبر ہے تو وہ اس میں مفعول ہوگا. یہ ابھی چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ صحیح انداز میں سمجھ لی تو باقی ثلاثی مزید فی کے ابواب بنانا آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں فاعل مفعل کے وزن پر آتا ہے, اس میں مفعول جو ہے نا وہ مفعال کے وزن کے اوپر آتا ہے. ان دونوں کے اندر فرق صرف زیر زبر کا ہے. اگر عین کلمہ کے نیچے زیر ہے تو وہ اس میں فاعل ہوگا, عین کلمہ کے اوپر زبر ہے تو وہ اس میں مفعول ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یہ چیز ہوگی کلیئر. آگے آ جاتے ہیں ماضی مجہول اور مضارع مجہول. اس کے بھی جو ہے نا وہ صیغے سیم ہی ہے کہ یہ افعل یفعل کے وزن پر آتا ہے. ویسے تو ثلاثی مجرد کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کے وزن سیم تھے کہ جو عین کلمہ ہوتا ہے ماضی کا عین کلمہ وہ مکسور ہوتا تھا, مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہوتا تھا. تو اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے
کہ وہاں پر جو ہے نا وہ افعلا اور یہاں پر یفعلو کے وزن کے اوپر جو ہے نا یہ سارے کے سارے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ سارے کے سارے ماضی معروف، مضارع معروف، ماضی مجہول، مضارع مجہول، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سیغے بنیادی طور پر میں نے آپ کو بنا کے دیے ہیں. اچھا، اب ان سیغوں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی صرف صغیر ہم نے کیسے بنانی ہے. تو ابھی آپ سب میرے ساتھ جو ہے نا وہ ریپیٹ کریں. یہ تھوڑا سا یہ سیغے بنا کے ہم چیک کرتے ہیں. مصدر لے لیتے ہیں فتحن. فتحن مصدر سے باب افعال کا سیغہ کیا بنے گا جی فضل علی صاحب؟ فتحن مصدر سے باب افعال کا سیغہ کیا بنے گا؟ ثلاثی مجرد کے اندر تو فتحن ہے. چلے جمشید بھائی آپ بنا دیں. ہاں جی فضل علی صاحب جی جی. افتح افتاح مصدر بنانے لگے ہیں ابھی مصدر. اچھا مستر بننے دیں. فضل علی صاحب آپ نے تھوڑا ٹھیک بولا ہے. جی افتاح نہیں ہوگا. افتاحن. جی جی افتاحن یہ ہمارا مصدر آئے گا باب افعال کا. اب اس مصدر سے آپ نے ہی سارے سیغے بنانے ہیں فضل علی صاحب. ماضی معروف کا سیغہ کیا بنے گا جی؟ یہ بنے گا افعال کے وزن کے اوپر. افتاح. 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 افتاح مضارع معروف آتا ہے یفعلو کے وزن کے اوپر. تو یفعلو کے وزن کے اوپر کیا آئے گا جی؟ یفتاح. زبردست. یفتح یفتحو. افتح یفتحو. یہاں عین کلمہ کے نیچے ہم زیر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو افتح یفتحو. آگے جو ہے نا وہ اس میں فاعل کا سیغہ کیا بنے گا؟ مفعیل کے وزن کے اوپر آنا ہے. یہ بنے گا مفتح. زبردست. مفتحن. آگے ماضی مجہول کا سیغہ افعیلا کے وزن کے اوپر آتا ہے. کیا بنے گا جی؟ افتح. افتحا. جی اور مضارع مجہول جو ہے نا وہ یفعلو کے وزن کے اوپر آتا ہے. تو مضارع مجہول کا سیغہ کیا آئے گا جی؟ یفعلو. یفتح. یفتحو. ماشاءاللہ. یفتحو. اور اس میں مفعول کا سیغہ مکرم کے وزن کے اوپر کیا آئے گا جی؟ مفتاحن. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا جو ہے نا وہ بن گیا ہمارا افتح یفتحو. افتح یفتح مفتحن. ٹھیک ہے. ماضی مجہول کا سیغہ افتح، مضارع مجہول کا سیغہ یفتح، اور اس میں مفعول کا سیغہ مفتاحن. کلیئر ہو گیا یہ چیزیں؟ ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا وہ میں جمشید بھائی سے بولوں گا کہ ایک ہمارے پاس مصدر ہے. مصدر ہے جی اپنا امدادن. باب افعال کے اندر ہم چلے گئے جی. امدادن. امدادن مصدر سے یہ ماضی جی معروف کا سیغہ بنائیں. جی ماضی معروف بنے گا جی امدادا. امدادا. اور مضارع معروف یمددو. یمددو. آگے اس میں فاعل، ممددن. اس میں مفعول، ممددن. ماضی مجہول، امددا. مضارع مجہول. یمددو. ماشاءاللہ. اس کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیغے ہم نے بنانے کیسے ہیں. ابھی ہم آج جانے بھی لگے جناب ہیں اس کی صرف صغیر کی طرف. میرا چھوٹا سا کوشچن ہے سر. جی جی ضرور. یہ امدادا یمددو جو ہے یہ وہ امدا یمدو نہیں بنے گا؟ ابھی محمد فی رضا کو مجھے الحال پتہ نہیں ہے اس لیے فی پوچھ رہا الحال ہوں. یہاں پر ہی رہیں. ابھی آگے اچھا نہ جائے. میں نے ایک مثال آپ کو بتائی ہے. جو اچھا امدا یمدو ہے نا وہ بھی پہلے امدادا ہی تھا. ٹھیک ہے. اچھا 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 وہ ادغام بعد میں ہو وہ رہا ہے. بھی پہلے امدادا ہی تھا. وہ آگے تعلیل ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ زیر و زبر ہوتی ہے.
وہ چیزیں بات کی ہیں، لیکن ابھی سمجھانا یہ ہے کہ باب افعال ہم نے بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح جی اچھا، اب جو ہے نا وہ اکرام المصدر کو ہی ہم لے لیتے ہیں، اس سے ہم صرف صغیر کرتے ہیں. صرف صغیر باب افعال سے صرف صغیر کرنے کا جو ایک قاعدہ کلیہ تھا نا، اس کے اندر بھی وہی رہے گا. سب سے پہلے ماضی معروف کا صیغہ آتا ہے، پھر مضارع معروف کا صیغہ آتا ہے، پھر آگے مصدر آتا ہے، پھر آگے اسم فاعل آتا ہے، پھر آگے ماضی مجہول، مضارع مجہول، آگے پھر مصدر، پھر اسم مفعول، آگے نفی جہت بالم معروف، نفی جہت بالم مجہول، آگے جو ہے نا وہ مضارع نفی معروف، مضارع نفی مجہول، نفی تاکید بلند معروف، نفی تاکید بلند مجہول، بانٌ ثقیلہ معروف، بانٌ ثقیلہ مجہول، بانٌ خفیفہ معروف، بانٌ خفیفہ مجہول. آج جو ہے نا وہ یہیں تک ہم جو ہے نا وہ کریں گے، یعنی کہ جو آپ کو ماضی مضارع اسم فاعل اسم مفعول کی صیغے بنائے نا، اس کے حوالے سے بھی آپ کو گردان بنا کے دیں گے. جی، اکرامن سے ماضی معروف کا صیغہ ہم نے بنایا تھا جی اکراما. مضارع معروف کا صیغہ بنے گا تھا جی یکریمو. آگے مصدر لگانا ہوتا ہے اور مصدر کے آخر کو نصب دینی ہوتی ہے، بنے گا جی اکرامن. فاہوا مکرمون. آگے اس میں فاعل کا صیغہ لگانا ہے، وہ ہم نے بنایا تھا جی مکریمون. ٹھیک ہے، آگے اس کے آگے مجہول کے صیغے لگانے تھے، ماضی معروف سے آگے ماضی مجہول کا صیغہ اکریما و اکریما. یکرمو. مضارع معروف سے مضارع مجہول یکرمو. یکرامو. آگے مصدر دوبارہ آ جائے گا جی کرامن. اکرامن. فاہوا سے فضا کا آ جائے گا مکرمون. مکرمن اس میں فاعل اور مکرمن اسم مفعول. اس میں مفعول. ابھی آپ نے جو ہے نا وہ یہ ان دونوں صیغوں کو لے لینا ہے، مضارع معروف اور مضارع مجہول کو. سب سے پہلے نفی جہت بلام معروف کے صیغہ بنائے گا. یکرمو سے پہلے لم لگانا ہے. اب حرف لم کیا کرتا ہے، آ کے تو مضارع کے آخر کو جزم دے دیتا ہے، اس نے وہی کام یہاں بھی کرنا ہے. اب یہ بن جائے گا کہ لم یکرم، لم یکرم. نفی جہت والا معروف کا صیغہ، آگے ساتھ نفی جہت والا مجہول کا صیغہ لم یکرم. آگے آتا ہے جی لا یکریمو، لا یکرمو. مضارع نفی معروف لا یکرمو. مضارع نفی مجہول لن یکریما. لن یکرما. نفی تاکید بلند معروف لن یکرما. مجہول. نفی تاکید بلند معروف، نفی تاکید بلند مجہول. آگے بانٌ ثقیلہ معروف کا صیغہ آتا ہے لا یکرمن. وہی کام آپ نے یہاں کرنا ہے جو ثلاثی مجرد کے اندر آپ کرتے تھے، وہی کام یہاں پر کرنا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہاں پر یکرمو سے آپ بنا رہے تھے تو یہاں پر یکریمو سے آپ نے بنانا ہے. لا یکرمن، لا یکرمن. لا یکرمن، لا یکرمن. جی، جو گردان میں نے بنائی ہے حافظ جمشید صاحب، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں جی، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ساری. اکرما یکرمو اکرامن فہو مکرمن و اکرما یکرم اکرامن فذاک مکرمن. لم یکرم لم یکرم لا یکرمو لا یکرم لن یکرما لن یکرما لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن.
माशाल्लाह जी। इससे जो है ना वो इफ्ताहुन मस्दर से गर्दान करें जी अब्दुल जलाली साहब। अफ्ताह युफ्तिह इफ्ताहन फहुवा मुफ्तिहुन व उफ्तिह युफ्ताह इफ्ताहन फज़ाका मुफ्तहुन लम युफ्ताह लम युफ्तिह लम युफ्ताह ला युफ्तिहु ला युफ्ताहु लन युफ्तिह लन युफ्ताह ला युफ्तिहन्ना ला युफ्ताहन्ना ला युफ्तिहन ला युफ्ताहन। जी फजल अली साहब, आपके लिए मैं सीगा एक देने लगा हूं इफ़आलुन मस्दर से, बड़ा खूबसूरत सीगा है। इस्लामुन, अभी बड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। हाँ जी, जी सर, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही, जी वो आप स्क्रॉल करें ना आगे पीछे और वो पिन कर लिया करें, फिर वीडियो आ जाती है। ये पिन है ना, पिन होता नहीं है, मसला ये है। जब नेट प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत हो जाता है। अच्छा चले, अब्दुल जलाली साहब आप कर दें इस्लामुन मस्दर से, आराम से करनी है और बड़ी खूबसूरत है जी। असलामा युस्लिमु इस्लामन, वाह क्या बात। असलामा युस्लिमु इस्लामन फाहुवा फाहुवा मुस्लिमुन, मुसलमान है। मुस्लिमुन, ये आपका सीगा आ गया है। है जो हम मुस्लिम बोलते हैं ना, ये असल में बाब इफाल से इसमें फाइल का सीगा है मुस्लिमुन। आगे जी, उसलिमा युस्लमु इस्लामन फजा का मुस्लमुन। मुस्लिमुन नहीं होते हम मुस्लिम होते हैं। हाँ जी हम मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम नहीं होते। जी जी ठीक है, मुस्लिम दीन इस्लाम है, हम मुस्लिम हैं। जी, ठीक हो इस्लाम गया। रखने। तो कभी भी अपने आप को इहतराम मुस्लिम लोग बाज़ औक़ात जबर पढ़ देते हैं, तो ये मुस्लिम लफ्ज नहीं है बल्कि मुस्लिम लफ्ज है। ठीक है, जी, जी। इस्लाम लाने वाला। आगे जी, लम मुस्लिम क्या युस्लिम होगा? है मुस्लिम की मीनिंग क्या होगी? इसम मफूल मीनिंग, से है। मीनिंग की तरफ अभी ना जाए, वो चलिए चलो खासियात अबवाब वो पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक ठीक है, है सर, ठीक है। और वो एडवांस लेवल का होता है, उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले अभी सिर्फ इतना बात देख लें कि ये सीगे बनने हैं तो कैसे बनने हैं। जी हाँ जी, लम आगे जी। लम युस्लम ला युस्लिमु ला युस्लमु लन युस्लिमा लन युस्लिमा ला युस्लिमन्ना ला युस्लमन्ना ला युस्लिमन ला युस्लमन। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। तो ले जी, आपके जो है ना वो ये कुछ सीगे मैंने बनाए हैं। ये आधी गर्दान अभी हमने की है, आधी वाली गर्दान कल हम करेंगे। लेकिन अभी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इफ़आलुन इस वजन के ऊपर कोई भी बाब आ जाए, कोई भी मसदर आ जाए, इकराम हो जाए, इस्लाम हो जाए, इजहाब हो जाए, कोई भी मसदर आ जाए तो उससे हमने गर्दान बनानी है। तो किस तरह बनानी है? अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। कोई और सवाल है किसी का करने वाला? बाब इफ़आल में हमजा वसली एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वर्ड हमजा लेटर है। वसली कल कल हम देखेंगे। हमजा वसली जो है ना, हमजा वसली वो जरूरत के तहत लगाई जाती है कि जब आपको जो एक होती है हमजा वसली, एक होती है हमजा कतई। जी हमजा वसली दरमियाने कलाम के अंदर आए तो उड़ा दी जाती है, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि इब्तिदा हो ना, तो इब्तिदा साकिन से हो रही है ना, तो उससे पहले हमजा वसली लगा दो, ताकि जो है ना वो यार इब्तिदा आपकी ठीक हो जाए। लेकिन जब वो दरमियाने कलाम के अंदर हमजा आ जाती है तो उस हमजा को गिरा दिया जाता है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रहती। तो अब जो है ना वो दरमियाने कलाम के अंदर हमजा वसली गिर जाती है, हमजा कतई नहीं गिरती। ये हमजा वसली कती क्या है, ये कल जब हम बाब इफाल से अमर का सीगा बनाएंगे ना, तो उस वक्त सारी की सारी बात आगे आएगी जी। नहीं नहीं, मुझे मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा क्या है, इस आपने कहा ना सलासी मजीद फी, तो इस मजीद फी में कौन सा जो लेटर है वो एक्स्ट्रा है? ये शुरू के अंदर जो हमजा आ रहा है, हाँ चलें ठीक है। और ये वसली नहीं है। ये ये अच्छा अच्छा सवाल और किया ये आपने अच्छा। कि शुरू के अंदर जो हमजा है ना, ये हमजा इजाफी है। बाकी काफ फा है,
را جو ہے نا یہ عین کلمہ ہے، میم جو ہے نا یہ لام جی کلمہ ہے. شروع کے اندر صرف جو ہے نا وہ حمزہ، یہ شروع کی حمزہ جو آ رہی ہے نا، یہ حمزہ ہم نے اضافی طور کے اوپر ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا ہے؟ اللہ آپ کا حامی ناصر. ہاں جی، ہو گیا جی سارے. الحمدللہ. چلیں جی، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ جی. اوکے جی، اللہ جزاک اللہ حافظ. خیر. اللہ حافظ.